بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الجہاد پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الجہاد میں ہمارے نسخے میں جو حدیث کا نمبر ہے وہ ہے 403، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 496 ہے. حدیث ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی. جی شروع کریں شیخ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله. جی وعن أبي أيوب الأنصاري وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. کے ساتھ لام کے کسرے کے ساتھ. رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قالها ثلاثا. وعن سلبه قالها ثلاثا. وعن سلمة بن الأكوعي جی با کے ضمے کے ساتھ پڑھیں گے. اچھا جی فله سلبه قالها ثلاثا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عنده أصحابه يتحدث ثم انقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه وقتلوه فقتله. جی فتله ہے کیا؟ ثم فتل وہ فا کے ساتھ ہے. اچھا جی ثم فتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفل کیا ہے شیخ؟ فنفلنی جی فنفلنی سلبه فنفلني سلبه. وفي رواية فقال من قتل الرجل فقالوا ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع. جی کیا ہے کچھ نیٹ ورک کا مسئلہ ہے؟ آپ کی آواز تو نہیں آ رہی ہے. قال له سلبه أجمع. کیا ہے شیخ؟ جی ٹھیک ہے صحیح ہے. اب معلومنا جی چلیں آواز رک رہی ہے آپ کی. کیا شیخ کچھ نیٹ ورک کا مسئلہ ہے شاید؟ نہیں 10 بعیرا شیخ آپ کی آواز رک گئی تھی، آپ پھر سے اس کو پڑھیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث کو. آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے تو آپ حضرت عمر کی حدیث سے پھر سے پڑھیں. بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت
سهماننا 12 بعيرا وقلنا رسول الله صلى ونفلنا. الله عليه وسلم بعيرا. اچھا جی. ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدوة فلان. کافی ہے شیخ. غدرة فلان را کے ساتھ. اچھا جی. غدرة فلان. ایوہ جی ٹھیک ہے کافی ہے. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یہاں پر ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الجہاد پڑھ رہے ہیں، اور اس میں حدیث نمبر 403 ہے اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 496 ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن کا چلنا اللہ کی راہ میں یا ایک شام کا چلنا خیر مما طلعت علیہ الشمس وغربت، اس سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے. تو مطلب ہے کہ سورج تو ساری دنیا پر طلوع ہوتا ہے، ساری دنیا پر غروب ہوتا ہے. اس اعتبار سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن چلنا اللہ کی راہ میں، مطلب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جانا، خواہ صبح میں ہو شام میں ہو، اس کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. وہی اسی بات کو دوسرے بعض روایتوں میں دنیا جی دنیا کے لفظ کی صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے. دیکھیے جیسے یہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کی راہ میں ایک دن چاہے صبح سویرے جانا ہو یا شام میں جانا ہو، بہرحال اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جانا یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. اور اسی طرح یہاں پر ان دو حدیثوں کا جو مفہوم ہے اس کے اندر اس بات کو بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ فی سبیل اللہ یہ اس کا معنی دشمنوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اگر جا رہا ہے تو وہ فی سبیل اللہ جانے کا معنی ہے اور وہی مراد ہے. اور بعض علماء نے کہ یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کے دین کی مدافعت کے لیے علم سے لیس ہو کر اللہ کے دین کی مدافعت کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور اس غرض سے علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو بھی یہ فضیلت شامل ہے. اور سب سے زیادہ فضیلت اس انسان کی ہے جو جہاد بالسیف کرے یا دشمنوں سے براہ راست لڑنے کی نوبت آئے تو لڑے، تو یہ سب سے زیادہ اونچا مرتبہ و مقام ہے اس کا. پھر جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک قسم یا جہاد ہی کی ایک قسم جو علماء نے ذکر کی کہ اگر انسان علم حاصل کرتا ہے اور دشمنان اسلام کا جواب دیتا ہے، بے دین لوگوں کا جواب دیتا ہے، اور ایسے لوگ جو نصرانیت پھیلانے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، ان کا جواب دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے. کیونکہ
جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو۔ اب اگر علمی طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں دین پر اور اس کو نچلا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اگر اس کو علمی طور پر ایسے شبہات کا، ایسے پروپیگنڈوں کا جواب دیتے ہیں اور دین کی سربلندی کا سبب بنتے ہیں، تو پھر یہ بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے۔ اب اس کے علاوہ یہاں پر جو حدیث ہم لوگوں نے پڑھی ہے، حدیث نمبر 405 حضرت ابو قتادہ کی حدیث ہے۔ حدیث میں آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شرکت کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اعلان کر دیا، من قتل قتیلا له علیہ بینۃ فلہ سلبہ، اور اسی طرح ایسے ہی ہم مانا روایت ایک حضرت سلمہ ابن الاکوع کی بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتى النبی عین من المشرکین، کیا معنی ہوں گے یہاں پر عین کے؟ جی مشائخ؟ چشمہ کیا شیخ؟ چشمہ نہیں جی مشائخ، اور کوئی کچھ؟ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین، تو کیا معنی ہوں گے عین کے؟ بیچ میں۔ جاسوس۔ عین اصل میں یہ تو چشمہ یا کیا کہتے ہیں، آنکھ، اصل میں لفظی معنی اس کے آنکھ ہیں، لیکن جاسوس اصل میں کیا ہوتا کیا ہے؟ یہ دشمنوں کی خفیہ آنکھ گویا کہ یہ ہوتا ہے۔ دشمن جو ہے اس کو بھیجتے ہیں کسی اور مقصد سے، کسی اور بھیس میں، کوئی بھی ایک اجنبی مسافر کی طرح وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے، آپ کی خبریں لیتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر میں جا کر اس کو بیان کرتا ہے۔ تو عین کا مطلب ہے جاسوس۔ وہ فی سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے غزوے ہی کے، فجلس عند اصحابہ یتحدث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا، پھر واپس ہوا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو اس آدمی کو ڈھونڈو اور اس کو قتل کرو۔ تو یہ کہتے ہیں حضرت سلمہ ابن الاکوع وہی جا کے اس کو قتل کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو بھی ساز و سامان تھا اس جاسوس کا، وہ سب کا سب اللہ کے رسول نے حضرت سلمہ ابن الاکوع کو عطا کیے۔ اور اسی کے ہم معنی جو روایت گزری اس سے پہلے، اس کے لیے یہاں پر الفاظ اسی طرح ہیں۔ وفي رواية فقال من قتل الرجل فقالوا ابن الاکوع فقال له سلبه اجمع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون قتل کیا ہے، تو سلمہ ابن الاکوع کا جب نام بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے سارے کا سارا ساز و سامان، اس کی سواری، اس کے جنگی ہتھیار، اس کا جو بھی جنگی لباس، اس کا زاد جو بھی تھا، سب کا سب وہ پورے کا پورا حضرت سلمہ ابن الاکوع کا ہے۔ سلب کسے کہتے ہیں؟ سلب ثیاب المقتول وسلاحه ودابته، یہ جو بھی مارا جائے اس انسان کا جو ہتھیار ہو، اس انسان کے جو ہتھیار ہوں، اس کے کپڑے اور اس کی سواری، یہ ساری کی ساری چیزیں سلب میں آتی ہیں۔ سلب کے اصل معنی چھیننا۔ اب چونکہ جب اس نے قتل کیا اس کو، تو اس کا جو بھی رہے گا وہ نکال لے گا، جو جس آدمی نے اس کو قتل کیا وہ آدمی وہ سارا مال نکال لے گا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ دیکھیے کہ کوئی بھی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے اور اس کے قتل پر کوئی دلیل وہ بتلاتا ہے، تو پورے کا پورا اس کا مال اسی کو ملے گا۔ دلیل کس بات کے لیے دے گا وہ مشائخ؟
دلیل کس بات کے لیے دے گا؟ کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے، اس بات کی دلیل دے گا نا؟ ہاں جی، مثلا مثال کے طور پر مثلا دیکھیے کوئی پیچھے سے وار کیا، اب اس کو یاد ہے کہ میں نے اس کو یہاں سے وار کیا، اس کو ادھر میں نے 2-3 وار اس کے پیٹ میں کیے ہیں، یا میں نے اس کی گردن میں 2 وار کیے ہیں، وہ ساری چیزیں یاد رہیں گی. تو وہ جب دیکھا جائے گا، مثلا 2-3 آدمی مار دیے اور 2-3 وہاں پر مقتولین مل گئے، اگر شبہ ہو گیا تو کوئی آدمی جو قتل کیا ہے وہ بتائے گا واضح طور پر کہ میں نے اس کو یہاں وائر کیے ہیں، دیکھیں، وہی اس کی دلیل بنے گی. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو جو بھی جی شیخ، جو بھی اس کے پاس ہوگا وہ سارے کا سارا قاتل کو ملے گا. اب کیا اگر قائد عام جو فوج کا قائد ہے وہ بولے تو ہی ملے گا یا نہ بولے تو بھی ملے گا؟ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قائد بولنا چاہیے. جی. اور کچھ دیکھیے، جیسے کہ اس حدیث میں جو جملے استعمال کیے گئے ہیں حنین کے موقع پر یا دیگر سفر کے موقع پر، جس جاسوس کے ذریعے سے جس جاسوس کو مارنے پر انہیں سلب ملا تھا، تو وہ تو پتہ چلتا ہے اس سے کہ یہ جملہ عام ہے، چاہے قائد کہے نہ کہے، یہ اسلامی غزوے کا اصول ہے، یہ اسلامی جہاد کا یہ اصول ہے کہ جس آدمی نے جس کو قتل کیا وہ اس کو ملے گا. تو یہ بالکل طے شدہ بات ہے، چاہے اعلان کرے یا وہ کرنے سے بھول جائے، رہ جائے، دونوں ہی صورتوں میں. لیکن شیخ، مال غنیمت تو جو ہے نا سب میں تقسیم ہوتی ہے نا شیخ؟ یہ تھوڑا سا فرق ہے یہاں پر. مال غنیمت وہ ہے جو پورے فوج کا مشترکہ مال ہے. مثلا جو ہے کفار کا جو مال تھا، مثلا دیکھیے کہ ان کے اگر 100 بکریاں ہیں، 1000 اونٹ ہیں، 1000 بکریاں ہیں، تو یہ جیش کی طرف سے سارے کا سارا ایک مشترک مال ہوتا ہے، جیش کی طرف سے کھانے پینے کے لیے، ساز و سامان اس کا لادنے کے لیے. ایک ہوتا ہے خود وہ لڑنے والے کی سواری، اس کا ساز و سامان. تو یہ گویا کہ یا تو وہ اپنے گھر سے لاتا ہے یا خود جو ہے جیش کی طرف سے دیا جاتا ہے. تو یہ گویا کہ اب وہ اس کے ذاتی ملکیت کی حیثیت ہو گئی. مال غنیمت وہ ہے جو پورے کے پورے لشکر کی ملکیت ہو، پورے کے پورے لشکر کی ملکیت ہے، وہ مال غنیمت کہلائے گا. اور جو آدمی کوئی لڑتا ہے، اس کا اپنا اس کا گھوڑا ہے یا اس کی اونٹنی ہے یا پھر اس کی تلوار ہے، تو یہ پورے فوج کا مال نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی مال شمار ہوگا، گرچہ کہ فوج کی جانب سے بھی اگر وہ دیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سلب وہی مال جزاک جو اللہ خیر. خاص اس لڑنے والے انسان کے ساتھ رہے گا، اسی کو یہ کہیں گے. اور غنیمت جو ہے، اب مثلا جو ہے جنگ پوری فتح ہو گئی، سب لوگ اب مال غنیمت جمع کرنا ہے. جب قائد حکم دے گا کہ بھائی ان کے جتنا بھی مال ہے، ان کے لشکر کا جو بھی مال ہے اس کو جمع کرو، ایک جگہ لاؤ، جمع کرو. اب جمع کرنے کے دوران کوئی قیمتی چیز مثلا مل گئی، اس کو اٹھا کے کسی نے رکھ لیا، وہ لا کے وہاں پر جمع نہیں کیا، تو یہ کہا جائے گا کیا کہیں گے مشائخ اس کو؟ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے کہا گیا، اس طلب میں سے کوئی ہوتا ہے، طلب. جی نہیں پھر سے کہہ رہا ہوں، دیکھیے سوال میں دہراتا ہوں. مال غنیمت جمع کرنے کے لیے کہا گیا، اس کے اندر کوئی قیمتی چیز کسی مجاہد کو مل گئی،
وہ لے جا کے وہاں پر مال غنیمت کے ساتھ جمع نہیں کیا، اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اپنے تصرف میں لا لیا، تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ جی شیخ کوئی کچھ بولے، سنائی نہیں دیا مجھے۔ غلول غلول، ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ۔ مان لیں کوئی گھڑی ہی تھی، کوئی ایسی چیز تھی، کوئی کھانے پینے کی اتنی ایسی عمدہ چیز تھی جو، یا پھر کوئی سونے کے کنگن تھے، یا کوئی بھی چیز، وہ جو بھی قیمتی چیز کہی جائے، تو یہ ساری چیزیں تقسیم مال غنائم سے پہلے، تقسیم مال غنیمت سے پہلے لینے کی اجازت نہیں۔ بس یہ اجازت جو دی گئی ہے لینے کی، وہ مجاہد جس کو قتل کرے اس کا مال بس وہ اٹھا سکتا ہے، اس کے پاس جو تلوار ہے وہ اٹھا سکتا ہے، اس کے جیب میں کوئی چیز قیمتی تھی وہ اس کو اٹھا سکتا ہے بغیر امیر کے اجازت کے۔ یہی اصول ہے۔ رہی بات جو فوج کا مال ہے اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، وہ تقسیم کے بعد جو جس کے حصے میں آئے گا وہی لینا حلال ہوگا۔ واضح بھی مشائخ بات سلب اور مال غنیمت میں؟ جی، اس کے بعد دیکھیے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جاسوس کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن کوئی آدمی آتا ہے جو نمائندہ بن کر آتا ہے دوسری فوج کی طرف سے، رسول بن کر آتا ہے۔ رسول کے اصل معنی کیا ہے؟ جی مشائخ؟ قاصد بن کر آتا ہے، تو کیا اس کو بھی قتل کیا جائے گا؟ نہیں شیخ، قاصد کو نہیں کیا جائے گا۔ جی، قاصد کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ اصل میں امن بات چیت کے لیے وہ آتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہیل آ گئے تو معاملے میں آسانی ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا جو ہے نیک فال لیا۔ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قاصد کو قتل نہیں کیا، اور عموماً ایسے ہی دیگر اقوام میں بھی یہ چیز معروف تھی کہ قاصد کو قتل کرنا یہ آداب کے خلاف ہے۔ جو اس وقت کے جو پروٹوکول تھے، اس وقت کے جو باتیں طے شدہ تھیں، اس وقت بھی یہ چیز خلاف تھی، خلاف قانون تھی۔ آج بھی وہ چیز معروف ہے کہ کسی بھی ملک کا جو نمائندہ ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے، وہ کوئی بھی بات جو اس ملک کے مصلحت کے خلاف بھی ہو تو اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی جاتی، اس کو پورے حفظ و امان کے ساتھ اس کو اس کے ملک پہنچا دیا جاتا ہے، بھیج دیا جاتا ہے۔ جو بات کرنی ہوگی وہ پھر سے دیگر کسی نمائندے کے ذریعے سے ہی ہوگی، لیکن اس آدمی کے کسی جملے پر یا کسی اختلاف رائے پر یا کچھ ایسے غلط سلط بیان دینے پر کوئی اس سے انتقام نہیں لیا جاتا، اس کو حفظ و امان کے ساتھ واپس پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ اب تک بھی یہ ساری چیزیں معروف ہیں۔ تو جاسوس کو قتل کیا جاتا ہے اور آج بھی اس کا وہی انجام ہے۔ اور جیسا کہ رسول جو ہوتا ہے، سفیر جو ہوتا ہے، نمائندہ جو ہوتا ہے، اس کو قتل نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ امن بات چیت کے لیے ہوتا ہے، اس کی پہل وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو حدیث نمبر 407 ہم لوگوں نے پڑھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑی بھیجی، ٹکڑی یا سریہ جو 5 سے لے کر 300 تک بھی ہو، اور یہ گویا کہ پورا جیش نہیں۔ کبھی ہوتا یہ تھا کہ کہیں کدھر کسی ایک جانب سے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو خطرہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عمارت میں وہاں کچھ صحابہ کو بھیج دیتے تھے کہ اس کے خطرے کو بھانپ کرائیں، یا ضرورت پڑے تو اس کا مقابلہ بھی کر لیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر موجودگی میں جو فوجی ٹکڑی بھیجی جاتی تھی اس کو سریہ کہا جاتا تھا۔
اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں بذات خود شریک رہتے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سریہ نجد کی جانب حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت ابن عمر بھی اس میں تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت ساری بکریاں اور اونٹ ملے، ہم لوگوں کا حصہ ایک ایک انسان کا، جتنے بھی لوگ اس میں شریک تھے 12 اونٹ ملے، 12 اونٹ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس پر ہمیں ایک ایک اونٹ زیادہ بھی دیا۔ تو ایک تو یہ کہ جتنا آیا اس میں سب کو برابر جو تقسیم ہے اس اعتبار سے تقسیم ہوگی۔ پھر جو خمس اگر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے جو ہے خمس میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اٹھا کر دے دیتے ہیں تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کہ عطیہ ہے۔ تو اگر قائد الجیش چاہے تو کچھ مزید بھی دے سکتا ہے، جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ لازمی طور پہ وہ حاصل کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر امیر الجیش چاہے ان کی ہمت افزائی کے لیے تو مزید بھی دے سکتا ہے۔ سہمانون یہاں پر لکھا ہے جمع سہم، سہم جمعہ سہمان، یا سہم کی جمع اسہم بھی آتی ہے، یہاں پر جو کہا گیا سہمان۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا نفلا، یعنی جو ہمارا سہم تھا اس سے اضافی سہم یا اس سے زیادہ حصہ۔ اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ بھیجا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام اگر مناسب سمجھے تو خود نکلے بغیر بعض لوگوں کی ایک ٹیم بنا کر، بعض لوگوں کی ایک ٹکڑی بنا کر دشمن کو کمزور کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے۔ اس کے بعد اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ غنیمت غزات کے لیے یا مجاہدین کے لیے حلال ہے، جائز ہے، اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک۔ پھر اگر سریہ صرف ایک ٹکڑی اگر جماعت جائے، مثلا 200 لوگوں کی جماعت جائے، وہ جو غنیمت لے کر آتے ہیں تو کیا وہ صرف 200 لوگوں میں ہی تقسیم ہوگی یا اس کے اوپر پورے فوج کا حصہ ہوگا مشائخ؟ سوال واضح ہے مشائخ؟ میں کہہ رہا تھا کہ اگر ایک بڑی فوج گئی اور پھر درمیان میں کہیں ضرورت محسوس ہوئی تو امیر الجیش نے ایک ٹکڑی بھیجی، ایک سریہ بھیجا، وہ لوگ گئے، کچھ غنیمت اصول کر کے آئے، یعنی کچھ غنیمت کا مال لے آئے، تو اس میں ساری لشکر کا حصہ ہوگا یا صرف جو لوگ اس ٹکڑی میں گئے تھے ان لوگوں کا حصہ ہوگا؟ سب کا ہوگا، سب کا، سب کا مطلب سارے جیش کا۔ جی سارے جیش کا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو ضمناً جو خطرہ انہوں نے مول لیا تھا یا امام نے جو ان کو بھیجا تھا، بس وہ چونکہ وہ خود ہی اس کا مقابلہ کرائے ہیں تو وہ صرف انہی کا حق ہوگا۔ جب پورا جیش مل کر کسی جیش کا مقابلہ کرتا ہے تو اس میں جو لوگ پورے مقابلہ کیے ہیں، شرکت کیے ہیں، گرچہ کہ وہ اس میں کچھ چھوٹی موٹی خدمت بھی انجام دیے ہیں، تو ان لوگوں کا حصہ ہوگا۔ تو یہ جیش کا مقابلہ ایک بڑے جیش سے ہو تو وہ پورا مال غنیمت پورے جیش میں تقسیم ہوگا۔ اگر کہیں سریہ بھیجا جاتا ہے تو اس میں جو لوگ شریک تھے بس انہی لوگوں کا حق ہوگا وہاں کے مال غنیمت میں۔ اس حدیث میں ایک چوتھا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر واجبی حصے سے زیادہ دینا چاہے تو امام کو اس بات کا اختیار ہے، وہ چاہے تو دے سکتا ہے جب مناسب سمجھے۔ تو یہاں تک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اصل غنیمت میں سے ہو یا پھر یہ